السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بلا بے شک سورہ التین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 4 آیتوں کی تفسیر آگے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، قسم انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر یعنی مکہ شہر کی 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ تو اس ضمن میں بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اسے فکر، فہم، علم، عقل کے بلند پایہ قابلیتیں بخشی گئی جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جو یہ فرمایا کہ اس کے آگے کی آیت میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ تو اب اس کی تفسیر میں یوں ہے کہ مفسرین نے بالعموم اس کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے ارذل العمر یعنی بڑھاپے کی ایسی حالت کی طرف پھیر دیا جس میں وہ کچھ سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ دوسری یہ کہ ہم نے اسے جہنم کے سب سے نیچے درجے کی طرف پھیر دیا۔ لیکن یہ دونوں معنی اس مقصود کلام کے لیے دلیل نہیں بن سکتے جسے ثابت کرنے کے لیے سورت نازل ہوئی۔ سورت کا جو مقصد ہے جزا سزا کے برحق ہونے پر استدلال کرنا، دلیل دینا، لاجک دینا۔ اس پر نہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض لوگ بڑھاپے کی انتہائی کمزور حالت کو پہنچا دیے جاتے ہیں، اور نہ یہی بات دلالت کرتی ہے کہ انسانوں کا ایک گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہلی بات اس لیے جزا سزا کی دلیل نہیں بن سکتی کہ بڑھاپے کی حالت اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگوں پر طاری ہوتی ہے، اور کسی کا اس حالت کو پہنچنا کوئی سزا نہیں ہے جو اسے اس کے اعمال پر دی جاتی ہو۔ رہی دوسری بات تو آخرت میں پیش آنے والا معاملہ ہے، اسے ان لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے جنہیں آخرت ہی کی جزا و سزا کا قائل کرنے کے لیے یہ سارا استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مفسر کے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور ذہن کی طاقتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گراتے گراتے اسے گراوٹ کی اس انتہا تک پہنچا دیتا کہ کوئی مخلوق گراوٹ میں اس حد کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسانی معاشرے کے اندر بکثرت مشاہدے میں آتی ہے۔ حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پرستی، نشہ بازی، کمینہ پن، غیظ و غضب اور ایسی دوسری خصلتوں میں جو لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ اخلاقی حیثیت سے فی الواقع سب نیچوں سے نیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف اسی ایک بات کو لے لیجئے کہ ایک قوم جب دوسری قوم کی دشمنی میں اندھی ہو جاتی ہے تو کس طرح درندگی میں تمام درندوں کو مات کر دیتی ہے۔ درندہ تو صرف اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا شکار کرتا ہے، جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا۔
مگر انسان خود اپنے ہی جنس انسانوں کا قتل عام کرتا ہے۔ درندہ صرف اپنے پنجوں اور دانتوں سے کام لیتا ہے، مگر یہ احسن تقویم پر پیدا ہونے والا انسان اپنی عقل سے کام لے کر توپ، بندوق، ٹینک، ہوائی جہاز، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور ابھی آج کے دور میں نئے نقصان کرنے والے ہتھیار، بایولوجیکل ویپنز وغیرہ تمام دوسرے بے شمار ہتھیار ایجاد کرتا ہے، تاکہ آن کی آن میں پوری بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دے۔ درندہ صرف زخمی یا ہلاک کرتا ہے، مگر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے ایسے دردناک طریقے نکالتا ہے جن کا تصور بھی کبھی کسی درندے کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ اپنی دشمنی اور انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کمینہ پن کی اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ عورتوں کے ننگے جلوس نکالتا ہے، ایک عورت کو 10 20 آدمی اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، باپوں اور بھائیوں اور شوہروں کے سامنے ان کے گھر کی عورتوں کی عصمت لوٹتے ہیں، بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے قتل کرتے ہیں، ماؤں کو اپنے بچوں کا خون پینے پر مجبور کرتے ہیں، انسانوں کو زندہ جلاتے اور زندہ دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں وحشی سے وحشی جانوروں کی بھی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کی اس وحشت کا کسی درجے میں بھی مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہی حال دوسری بری صفات کا بھی ہے کہ ان میں سے جس کی طرف بھی انسان رخ کرتا اپنے آپ کو ارذل المخلوقات ثابت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مذہب جو انسان کے لیے مقدس ترین شے ہے اس کو بھی وہ اتنا گرا دیتا کہ درختوں اور جانوروں اور پتھروں کو پوچھتے پستی کی انتہا کو پہنچ کر مرد عورت کے اعضائے جنسی تک کو پوچھ ڈالتا ہے، اور دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے عبادت گاہوں میں دیوداسیاں رکھتا ہے جن سے زنا کا ارتکاب کار ثواب سمجھ کر کیا جاتا۔ جن ہستیوں کو دیوتا اور معبود کا درجہ دیتا ان کی طرف اس کی دیومالا میں ایسے گندے قصے منسوب ہوتے ہیں جو ذلیل ترین انسان کے لیے بھی باعث شرم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان جب راہ راست سے ہٹ جاتا اور جب برائی کا راستہ اختیار کر دیتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس راستے پر اور آسانی یہ کرتا، الٹا پھیر کر پھر سب نیچوں سے نیچ اللہ تعالیٰ کر دیتا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ابھی اس میں مفسر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب جن مفسرین نے اسفل سافلین سے مراد بڑھاپے کی وہ حالت لی ہے جس میں انسان اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتا، وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ مگر جن لوگوں نے اپنی جوانی اور تندرستی کی حالت میں ایمان لا کر نیک اعمال کیے ہوں ان کے لیے بڑھاپے کی اس حالت میں بھی وہی نیکیاں لکھی جائیں گی اور انہی کے مطابق وہ اجر پائیں گے۔ ان کے اجر میں اس بنا پر کوئی کمی نہ کی جائے گی کہ عمر کے اس دور میں ان سے وہ نیکیاں صادر نہیں ہوئیں، اور جو مفسرین اسفل سافلین کی طرف پھیرے جانے کا مطلب جہنم کے ادنا ترین درجے میں پھینک دیا جانا لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی ایکسیپشن ہیں، وہ اس درجے کی طرف نہیں پھیرے جائیں گے بلکہ ان کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ لیکن یہ دونوں معنی اس استدلال سے مناسبت نہیں رکھتے جو جزا اور سزا کے برحق ہونے پر اس صورت میں کیا گیا۔ مفسر کے نزدیک آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانی معاشرے میں یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اخلاقی پستی میں گرنے والے لوگ گرتے گرتے سب نیچوں نیچ ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہر زمانے کا عام مشاہدہ ہے
کہ جو لوگ اللہ اور آخرت اور رسالت پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی عمل صالح کے سانچے میں ڈال لی، وہ اس پستی میں گرنے سے بچ گئے اور اسی احسن تقویم پر قائم رہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ اس لیے وہ اجر غیر ممنون کے مستحق ہیں، یعنی ایسے اجر کے جو نہ ان کے استحقاق سے کم دیا جائے گا اور نہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ صرف ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو نہیں چلے گا، عمل صالح ہے، ایمان ہے تب بھی نہیں ہوگا، تو دونوں چیز ہونا ضروری، ایمان اور عمل صالح۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی جب یہ بات علانیہ انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے کہ بہترین ساکھ پر پیدا کی ہوئی نوع انسانی میں سے ایک گروہ اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا اور دوسرا گروہ ایمان اور عمل صالح کے اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچا رہتا ہے اور اسی حالت پر قائم رہتا جو بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی، تو اس کے بعد جزا اور سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسانوں کا انجام یکساں ہو؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل السافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا؟ یہی بات دوسرے مقامات پر قرآن میں اس طرح فرمائی گئی کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ سورہ قلم میں آیت نمبر 35 اور 36۔ پھر ایک اور جگہ ام حسب الذین استروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ میں بالکل لاجیکل بات ہے، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، ایک اچھا کام کرنے والا ایمان والا اور دوسرا برا کام اور کفر کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا ایک مقام پر، کیا نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا۔ تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرے اس کو اس کی جزا ملے، اور جو کفر اور اس نافرمانی کرے اور عمل بد کرے، گناہ کرے، تو اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ عین لاجک، تو اس کی دلیلیں متعدد مقامات پر قرآن مجید میں دی گئی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو جو ہے یہ بے شک ہمیں کہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے اور الیس اللہ بحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ جب یہ صورت ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور جب یہ آخری آیت آتی ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے تھے بلا بے شک، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ تو بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا، بے شک تو پاک ہے اور تو جو ہے
ہر نقص سے اس سے جو ہے پاک ہے۔ تو عزیز ساتھیو، تو ہم بھی جو ہے جب یہ سورت کو تلاوت کریں، جب آخری آیت پر پہنچے تو کم سے کم بلا کہیں، سبحانکا فبلا کہیں۔ اگر یہ نہ کہہ سکے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین تو سبحانکا فبلا کہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری سورت ہم لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔